अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया चाहे वो ऐलानी हो गैर ऐलानी बढ़ गया है और इसके ऊपर आवाम का मीटर आउट हो गया है। आवाम कहती है हमें बिजली दो, बाहर जाते हैं काम नहीं होता, घर में होते हैं बिजली नहीं होती, कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके ऊपर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ। सबसे बड़ा एहतजाज आज कराची में हुआ। इसकी कुछ हल भी तजवीज़ किया है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और किस तरह से आगे मामला चल सकते हैं इस सिलसिले में बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं, आज लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब की वज़ारत आला से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। तो बड़ी दिलचस्प ये समाअत और कल तक मुलतवी कर दी गई है। आज जो बात हुई है उसमें वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ ये दरख्वास्त है जिसके ऊपर समाअत हुई, और PTI के बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि हमज़ा शहबाज को हटाया जाए और फिर कम अज़ कम 10 दिन की मोहलत दी जाए जिसके बाद इंतखाबात करवाए जाएँ। और ये भी साथ साथ उन्होंने कहा कि जो रिज़र्व सीट्स पर इलेक्शन कमीशन ने PTI के 5 अरकान को दी हैं उनको साथ मिलाकर मतलब उनको काउंट किया जाए जब इलेक्शन हो। इसमें अदालत ने इसके ऊपर सवाल उठाया, कहा कि अगर 16 तारीख पर रिवर्स करके इलेक्शन होता है तो नए 5 अरकान के वोट तो नहीं गिन सकते। इसके ऊपर आज खासी बहस हुई। जो दूसरी जानिब के वकील थे उन्होंने भी बड़े मज़े के दलाइल दिए। अब इसके ऊपर आज हमने बात करनी है और मुमकिना तौर पर कल या परसों तक फैल सकता है। तो सवाल कुछ यूँ कि क्या लाहौर हाई कोर्ट को पंजाब में दोबारा इंतखाबात का हुक्म देना चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास। आज पैनल पर साथ देंगे सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज से। स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन करी हैं रीमा उमर साहिबा और बेनज़ीर शाह साहिबा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या राय रखती हैं आप, आज जो सारा दिन समाअत हुई है उसके ऊपर क्या इलेक्शंस प्रिंसिपली दोबारा होने चाहिए, और अगर होते हैं तो ये जो बहस है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो सिचुएशन है वो रिवर्स होगी, जो 5 अरकान हैं वो गिने जाएंगे जो PTI को ECP ने दिए हैं, या फिर नहीं गिने जाएंगे? जी शुक्रिया लीना। बहुत माजरत के साथ मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं की लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। ना मुझे एज सच डिटेल में पता है कि पिटिशनर्स क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, ना मैंने जो एप्लीकेबल आईनी कानूनी प्रोविजंस हैं वो पढ़ी हैं। सो मैं इस पे इस वक्त बात नहीं कर सकूंगी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, फैसले पे भी नहीं करना चाहेंगी कि आपके ख्याल में नहीं, जब आप एक प्रिंसिपल स्टांस इस फैसले से मुताल्लिक क्या होना चाहिए? नहीं, इस वक्त मैं बात नहीं कर सकूंगी। थोड़ा देख के कि क्या पिटिशन थी, क्या प्रोसीडिंग्स थी, क्या प्रेयर्स है, फिर सोच के ही बात आगे कर के साथ मैं आपको सुन भी नहीं पा रही, कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हैं। चलिए मैं आपके पास वापस आती हूँ। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा क्या राय रखते हैं आप? मैडम शेख, मुझे तो हैरानगी ये है कि अब तक हमज़ा शहबाज वज़ीर आला क्यों हैं? क्या इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है? बनाना रिपब्लिक है ये मुल्क जी। एक तो अल्लाह के फजल से बाप जो था वो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वज़ीर आज़म बन गया। बेटा जो खैर से फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, वज़ीर आला बन गया। ऊपर से धौंस और धांधली से वज़ीर आला बन गए। यानी 25 मुनहरफ अरकान के डी सीट होने के बाद, और इन 25 में से 5 जो मखसूस नशिस्तें हैं जिनका फैसला PTI के हक़ में आया है, उनके हक़ में आने के बाद, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरफ अरकान मतलब लोटों पर अपना फैसला सुना दिया कि लोटों का वोट शुमार नहीं होगा, तो फिर इसके बाद क्या रह जाती है गुंजाइश कि वो वज़ीर आला रहें? हमज़ा शहबाज गैर आइनी वज़ीर आला हैं, हमज़ा शहबाज की काबीना गैर आइनी है, हमज़ा शहबाज का बजट गैर आइनी, और बजट भी उन्होंने कितनी धोस और धांधली दिन दिहाड़े है कि किसी और जगह गवर्नर से ऑर्डिनेंस करवाया जो ऑर्डिनेंस पे तनकीदें करते थे, और ऐवान इकबाल में हो रहा है जी खैर से बजट इजलास। स्पीकर ने क्या कहा? स्पीकर जिसको इख्तियार है, जिसको हक हासिल है कि वो किसी भी अफसर को बुला सकता है, ना IG को बुलवाने दिया गया, ना चीफ सेक्रेटरी को बुलवाने दिया गया, धोस और धांधली से वाने इकबाल में कर दिया गया, और सारी ब्यूरोक्रेसी उनके अहकामात मान रही है। सारे काम हो रहे हैं, रोज हमारे अखबारों पे फ्रंट पेजेस पे खबरें छप रही हैं, और हमज़ा शहबाज वजीर आला हमारी किस्मत संवारने के 28 गाड़ियों के कारवां में वो सफर कर रहे होते हैं, और 25 गाड़ियों में वालिद साहब
تو یہ فوراً الیکشن ہونے چاہیے, یہ جتنا کچھ بھی حمزہ شہباز نے کیا ریورس ہونا چاہیے, اور ان کو سزا دی جائے جو یہ اس طرح یہ دھوس و دھاندلی سے حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. اچھا سلیم صافی صاحب, بھٹی صاحب کہتے ہیں نہ صرف ان کو ہٹانا چاہیے بلکہ سزا بھی دینی چاہیے. نہیں دیکھیں, میں تو لاہور ہائی کورٹ پہ بھی تبصرہ نہیں کروں گا, اور بھٹی صاحب کی باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن میرا تو شروع دن سے ایک موقف ہے کہ گزشتہ الیکشن کسی صورت الیکشن نہیں تھا, وہ سلیکشن تھا. جن انتخابات میں آر ٹی ایس سسٹم فیل کیا گیا ہو, اس سے پہلے لوگوں کو نیب کے ذریعے اور دیگر طریقے استعمال کر کے لوٹا بنایا گیا. یہ پی ٹی آئی اور اس کی حکومت کیا تھی؟ یہ لوٹوں کا مجموعہ تھی. ٹھیک ہے, کسی کو ایک طریقے سے لوٹا بنایا گیا, کسی کو دوسرے طریقے سے لوٹا بنایا گیا, کسی کو تیسرے طریقے سے لوٹا بنایا گیا. ان میں آپ مجھے بتا دیں جتنے بھی ان کے ٹاپ کی کابینہ تھی وہ سارے لوٹے نہیں تھے, اور ان کو لوٹا بنا. عمر ایوب پہلے دوسری حکومت میں تھے, یہ دوسرا جو شاہ محمود قریشی پہلے پیپلز پارٹی کے وزیر تھے, فواد چودھری اس سے پہلے عمران خان کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو ایک تو یہ تھا کہ وہ جعلی الیکشن تھا. پھر جو 2018 میں جو الیکشنز ہوئے میں مکمل وہ کروں, صحیح نہیں تھے, جو آپ مانتے نہیں ہیں, تو پھر الیکشن کی جو کاؤنٹنگ الیکشن ہوا پرویز الہی کے مقابلے میں, میری گزارش سنیں, آپ اس کو بھی نہیں مانتے. میری گزارش سنیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ووٹ پولنگ ایجنٹوں کے غیر موجودگی میں گنے گئے ہوں ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اس اسمبلیوں میں بہت سارے قاسم سوری جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایکچولی تیسرے چوتھے نمبر پہ آئے, لیکن ان کو ممبر بنا کے بٹھا دیا گیا. تو یہ اسمبلیاں کل بھی جعلی تھی اور آج بھی جعلی ہیں. اس کے لیڈر آف دا ہاؤس بدلنے سے ان کی حیثیت اصلی نہیں ہو جاتی. ہم لاہور ہائی کورٹ میں آج جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق سماعت ہوئی ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. سلیم صافی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی 2018 کے الیکشنز کو تو چلیں آپ نہیں مانتے ہیں, حمزہ شہباز کا یہ جو ابھی الیکشن ہوا پرویز الہی کے مقابلے میں, اس کی کیا حیثیت سمجھتے ہیں آپ, اور اس کے بعد اب کیا سمجھتے ہیں, کیا انٹروین کرنا چاہیے اس میں ہائی کورٹ کو؟ دیکھیں یہ ابھی جواب لکھ دیں, اس کا نظام, یہ نظام بھی چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں یہ بہت مشکل کام ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی داندی کے خلاف آج میں دیکھ رہا تھا کہ جے یو آئی کے راشد سومرو نے دھرنے دیے ہوئے ہیں. ادھر وفاقی کابینہ میں بلاول اور اسد محمود ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ابھی تک کے پی کے اور بلوچستان کے گورنر نہیں لگ رہے ہیں. مولانا صاحب اس کو مانگ رہے, وہ دوسرا اس کو مانگ رہے ہیں. پھر پیپلز پارٹی ان کو راضی نہیں رکھ سکتی. تو عملاً بھی اگر آپ دیکھیں تو اس نظام کو چلانا مشکل ہے. تو ایک اگر جعلی اسمبلیاں ہیں تو اس میں برکت کبھی بھی نہیں آ سکتی. یہ ڈنڈے کی زور پہ بننے والی اسمبلیاں, اس میں آپ کسی کو بھی لیڈر آف دا ہاؤس بنا دیں. تو بہتر یہی ہے کہ انتخابی اصلاحات جلد از جلد کروا کے اور حقیقی انتخابات کرائے جائیں. پچھلے 2018 کی طرح سلیکشن نہیں بلکہ حقیقی انتخابات کرائے جائیں. اس کے نتیجے میں جو بھی جیت لے. اس کے اوپر میں اگلے سوال میں آتی ہوں. اب یہ پنجاب کے ڈرامے کو دیکھیں, یہاں کو دیکھیں, آپ اپنی حکومت بچانے میں لگے رہیں گے یا ملک بچانے میں لگے رہیں گے. تو جب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو ہر وقت اپنی حکومت بچانے کی فکر ہو تو وہ ملک کی فکر کیسے کر سکے گا؟ اس لیے جانا چاہیے نئے الیکشن کی طرف, اور عمران خان سے نہیں ڈرنا چاہیے جب تک اس کے ساتھ وہ امپائر کی لاٹھی نہ ہو اور وہ سرپرستی نہ ہو جو پچھلی مرتبہ. آپ کو لگتا ہے بالکل لاہور ہائی کورٹ کو حکم دینا چاہیے بے نظیر, کیونکہ اس سے پہلے ایک سکول آف تھاٹ یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو اسمبلی کے معاملات ہیں اس کے اندر عدالتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, عدالتوں کو اس سے متعلق نہیں کچھ ڈیسیجن دینا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے اس معاملے میں کیا حل ہے؟ کیا عدالت حکم دے, اس کو دینا چاہیے تو معاملات صحیح ہوں گے؟ دیکھیں علینا, پرنسپلی اور اصولی طور پہ تو دوبارہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے ہمارا جو قانون تھا الیکشن کا وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ پارٹی کے خلاف ووٹ ڈال سکتے ہیں اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا, لیکن بعد میں آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, تو جس مداخلت کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو ہو گئی ہے, اور اس فیصلے کے بعد اب حل یہی ہے کہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے.
کیونکہ ابھی جو اس وقت جو ابھی اسمبلی میں جو نمبرز ہیں اس میں حمزہ شہباز کی جو میجورٹی ہے وہ بہت کم نمبرز پہ ہے. ان کے پاس 1 یا 2 ووٹ ہی زیادہ ہیں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو سے. تو اس کی وجہ سے کنفیوژن بھی بہت ہے اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں حمزہ شہباز ذرا ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی حکومت ذرا ڈر ڈر کے کام کر رہی ہے. کابینہ کا بھی ابھی تک صحیح طرح فیصلہ نہیں ہوا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بڑی سلو چل رہی ہیں اور اس کنفیوژن کی وجہ سے اور ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک کمزور حکومت ہے کیونکہ اتنی میجورٹی نہیں ہے اسمبلی میں اور ایک ڈر ہے کہ شاید ہمیں کل ہٹا دیا جائے یا ہمارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے. تو سب سے اہم اس وقت جو ہے وہ یہ بائی الیکشن جو پنجاب میں ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد جو میجورٹی اگر مسلم لیگ نون یہ زیادہ تر سیٹیں لے جاتی ہے تو جو ان کو میجورٹی چاہیے ہے اور جو ان کو کانفیڈنس چاہیے ہے وہ ان الیکشن سے آئے گا. اچھا ریما، آپ کیا سمجھتی ہیں جو پرنسپل ہم بات کر رہے ہیں، کیا کورٹ کو مداخلت کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات میں اسمبلی کے یا پھر نہیں کرنی چاہیے؟ علینا اگین پرنسپلز جو ہیں وہ آپ تب ڈیفائن کرتے ہیں جب آپ فیکٹس پہ تب اپلائی کرتے ہیں جب فیکٹس کلیئر ہو. جیسا میں نے پہلے کہا مجھے لاہور ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز کے فیکٹس کا ہی نہیں پتا. تو بٹ اوور آل ایک جواب اگر میں نے دینا ہے، میرا نہیں خیال کہ جو پارلیمنٹری پروسیڈنگز ہیں ان کو ایبسولوٹ امیونٹی ہوتی ہے. یہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. اگر کچھ غیر آئینی ہو رہا ہے یا غیر قانونی ہو رہا ہے تو اور انسانی حقوق کے خلاف ہو رہا ہے تو کورٹس جو ہیں وہ اس پہ فیصلہ کر سکتی ہیں، ضرور کر سکتی ہیں، ان کا یہ فرض ہے. لیکن اگر کوئی پروسیجرل ایشو ہے، کچھ پارلیمنٹ میں جو ہو رہا ہے آپ کو پسند نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، آپ کی پسند کے خلاف ہو رہا ہے، پھر کورٹس کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہاں میں ایک اور بات کہوں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اگر آپ پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، وہ میری نظر میں خود سے اپلائی نہیں ہوتا. نہ ہی اس شارٹ آرڈر میں کچھ ایسا تھا کہ وہ کب سے اپلائی ہوگا، وہ کس طرح اپلائی ہوگا. یہ یاد رکھیے وہاں پہ بھی یہ کہا گیا تھا کہ کون کاؤنٹ نہیں کرے گا. علینا، اگر اسپیکر کے پاس اس وقت جو انفارمیشن موجود ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو اسپیکر کا یہ سپریم کورٹ کے شارٹ آرڈر میں نہیں لکھا ہوا کہ کیا یہ اسپیکر نے اس وقت فیصلہ کرنا ہے کہ کون پارٹی لائن کے خلاف ووٹ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. اسپیکر کس بنیاد پہ یہ فیصلہ لے گا. تو سپریم کورٹ کا شارٹ آرڈر اتنا سیلف ایکسپلینٹری نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. وہ بہت سوال کھڑے کرتا ہے. تو وہ کس طرح اپلائی کرتا ہے پنجاب کی سچویشن میں، میرا خیال ہے وہ بھی اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے. مجھے افسوس ہے ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا سپریم کورٹ کا، ان کی ججمنٹ کا، تو ہمیں یہ جو بہت سے سوالات ریز ہوتے ہیں اس کے جواب نہیں مل رہے. تو شاید لاہور ہائی کورٹ اب ایک شارٹ آرڈر کی بیسس پہ کس طرح فیصلہ کرتی ہے آپ خود سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی پیچیدہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، اس کے آسان جواب نہیں ہے. اچھا ریما، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ممکنہ فیصلے کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اگر بیک ڈیٹ میں اپلائی کر دیتے ہیں اور پھر وہ جو 5 جی سلیم صافی صاحب. میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جو ہم نے جواب جو دیا ہے، میں نے کم از کم وہ جو آپ کا اوپر لکھا ہوا سوال ہے اس کا نہیں دیا ہے. مثلا یہ سوال جو ہے کیا لاہور ہائی کورٹ کو پنجاب میں دوبارہ انتخابات کا حکم دینا چاہیے. بھئی ہم عمران خان توڑے ہیں جو ہم کورٹ کو ابھی سے ایڈوائز کرے کہ حکم دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو وہ تو کورٹ کی مرضی ہے. ہم نے جو بات کی ہے وہ جنرلی کی ہے، پورے پاکستان سے متعلق کی ہے. ہاں، ہم لوگ ایک تجزیہ کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے. نہیں، یہ ریما وکیل ہے، وہ بہتر جانتی ہے. یہ سوال ہی اس انداز میں لکھنا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کو پنجاب میں دوبارہ انتخابات کا حکم دینا چاہیے. تو میں نے جو تبصرہ کیا ہے وہ آپ کے اس لکھے ہوئے سوال پہ نہیں کیا ہے. میں نے جو ملک کی پولیٹیکل سچویشن ہے میں نے اس کے مطابق کیا ہے کہ پورے ملک کے تناظر میں وہ دوبارہ انتخابات سے نہ ڈرنا چاہیے اور اس کی طرف جانا چاہیے. اور میڈم شیخ ایک بات یعنی بڑی عجیب سی بات آپ کا ڈسکلیمر بھی آ گیا. وہ بات یہ ہے کہ 5 اراکین جو ان 25 میں سے 5 اراکین جو مخصوص نشستوں پر تھے وہ لوٹے ہوئے اور وہ ڈی سیٹ ہوئے. اب ان کی قانون تو یہ ہے کہ جو ہی وہ 5 اراکین جاتے ہیں تو اگلے 5 اراکین آ جاتے ہیں تحریک انصاف کے. مطلب ایک مخصوص نشستوں والا خدا نخواستہ فوت ہو جاتا ہے، استعفیٰ دے دیتا ہے تو اگلا آ جاتا ہے.
تو یہ کیسا مجھے سمجھ نہیں آتی. الیکشن کمیشن صاحب بہادر ڈسکا والے اور ڈسکا والے پیر حق والے وہ راتوں کو دھند میں اندھا دھند دوڑنے والے. ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اب الیکشن کمیشن نے کر دیا نا. اور پھر اوپر سے عدالت میں جانا پڑا. ان کو تو خود فیصلہ کر دینا چاہیے. اور ایک الیکشن کمیشن سے مجھے یاد آیا تو ہم الیکشن کمیشن کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری زندگی میں پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دے. ہاں میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں, بٹی صاحب بھی بوڑھا ہو گیا, جوان تھے کہ پارٹی فنڈنگ کیس کا جواب دینے کا موقع دیں. مجھے تو بھٹی صاحب, صافی صاحب, ریما کو جواب دینے کا موقع دیں. ایک منٹ, بھٹی صاحب نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے, 1 منٹ ریما کو جواب دینے کا موقع دیں. یہ جو نقطہ بھٹی صاحب نے اٹھایا ہے اس اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے, ان کا موقف ہے, ان کا نقطہ ہے. لیکن دیکھیے علینا, ہر روز حکومت کے مختلف اداروں کے, آئین کے مختلف اداروں کے فیصلوں کے خلاف لوگ کورٹس جاتے ہیں. اگر کورٹس ان اداروں کے خلاف فیصلہ کرتی ہیں یا یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ان کا فیصلہ غلط تھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ کورٹ نے بھی ایکسپوز کر دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نون لیگ کی بی ٹیم ہے. یہ جو کنکلوژن لوگ ڈرا کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. الیکشن کمیشن نے بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں جو پی ٹی آئی کے حق میں ہیں. انہوں نے بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں, بہت تاخیر سے کیے ہیں, جو پی ٹی آئی کے خلاف گئے ہیں. کیا آپ ان کو بھی دیکھ کے الیکشن کمیشن کے ایسے فیصلے بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے حق میں تھے, جو آگے جا کے سپریم کورٹ نے نہیں مانے یا ہائی کورٹس نے نہیں مانے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا انہوں نے ایکسپوز کر دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپرومائزڈ ہے. الیکشن کمیشن نے اپنے طور پہ وہ فیصلہ کیا جو انہیں ٹھیک لگا, ہائی کورٹ نے ایک اس کو اوور رول کر دیا. یہی اسکیم. اچھا ریما تھوڑا سا یہ بتائیں, سنس وی آر آن دی ٹاپک, ٹھیک ہے ریما ایگزیکٹلی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. مجھے یہ بھی بتائیں کہ آج یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس کو بیک ڈیٹ میں اپلائی کیا جائے, 16 تاریخ پہ واپس کیا جائے, اور پھر وہ جو 5 ریزرو سیٹس ہیں ان کے ووٹ نہیں گنے جائیں, تو اس سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس کو بیک ڈیٹ میں اپلائی کرنا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اب جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ اس کو آگے اپلائی کرے گا وہ پریسیڈنس بن جائے گی. اچھا علینا, اس پہ اگین پہلے والا ڈسکلیمر کہ میں نے اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں کیا ہونا چاہیے, اٹ ریکوائرز تھاٹ, آئی ہیونٹ تھاٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اگر آپ ویسے ججمنٹس اٹھا کے دیکھیں, ہمیں دونوں طرح کی ججمنٹس ملتی ہیں. کچھ ایسے فیصلے ہیں عدالت کے, اگر وہ کہیں کہ ایک چیز شروع سے ہی غیر آئینی تھی تو وہ اس کو ریٹروسپیکٹیولی اس طرح کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ ہوئی نہیں, اور پھر آپ یو اسٹارٹ فرام دا فرسٹ اسٹیپ. لیکن کچھ ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں, اگر بہت سا وقت گزر جائے, وہ فیصلہ اتنا فنڈامنٹل نہ ہو, تو عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ غیر آئینی قرار دے دیتی ہیں, لیکن جو اس کے بعد سٹیپس ہیں ان کو وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ لیگل ہیں. تو اس طرح کے دونوں فیصلے موجود ہیں. اس سچویشن میں کیا اپلائی کرنا چاہیے اس وقت میں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتی, کامنٹ نہیں کر سکتی. بے نظیر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ علینا, میں ریزرو سیٹ پہ ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی, اور بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ریزرو سیٹ خالی ہو تو اس کو جلد سے جلد فل کر دینا چاہیے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے نمبرز ہی پورے نہیں ہیں. آپ کی 20-25 سیٹیں تقریباً خالی ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے یہاں پہ جو الیکشن کمیشن کی پوزیشن تھی عدالت میں بھی اور ویسے بھی, وہ میرے خیال سے تو کافی حد تک ٹھیک تھی کہ آپ بائی الیکشن کرائیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا نیا اسمبلی کا میک اپ کیا ہوتا ہے, کس کو کتنی سیٹیں جاتی ہیں, تو اس کے حساب سے آپ ان 5 ریزرو سیٹس پہ فیصلہ کریں کہ کس کو جانی چاہیے, مسلم لیگ نون کو یا پی ٹی آئی کو. نہیں یہ بات نہیں, لیکن 5 ریزرو سیٹس کا فیصلہ کر دیتے نا, اور اس کے بعد باقی 20 سیٹس کے اوپر کروا لیتے. نہیں, اگر دیکھیں علینا, اگر یہ 20 سیٹیں, اگر یہ 20 کی 20 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو پھر آپ ان 5 سیٹیں پی ٹی آئی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو ویسے ابھی تو اس وقت تو یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں نا, ریزرو سیٹ جو ہے یہ 5 کی 5. لیکن اگر مسلم لیگ نون کی میجورٹی ہو جاتی ہے تو مطلب نئی جو الائنمنٹ ہوگی اس کے مطابق آپ کا خیال ہے. بھٹی صاحب کچھ بول رہے ہیں؟ پھر تو سارا, میں کہہ رہا ہوں پھر تو ساری ریزرو سیٹوں کا نئے سرے سے الیکشن کروا لیں نئی اسمبلی میں. بھائی وہ 5 سیٹیں ان کی تھیں پاکستان تحریک انصاف کی, ان کی فل کریں, یہ باقی بھی وہ ہیں وہ الیکشن جیت کے آ جائیں. یہ عجیب سی منطق ہے, یہ لوگ جو فل سٹاپ کامہ نکال رہتے ہیں اپنے فائدے اور اپنے نقصان کے لیے, اور پھر اس پہ ایک فیصلہ جڑ دیتے ہیں.
वो कौन सा सचमुच इलेक्शन हुआ है जब आप लोग इस पर इतने तबसरे कर रहे हैं? बस एक बिलजबर निजाम सर नहीं, लेकिन नहीं सर, लेकिन ये तो डिबेट जरूर बनती है कि किस तरह से सीट्स की एलोकेशन होगी पहले या बाद की। मेरा ख्याल है रीमा ने इससे मुतालिक बड़ी अच्छी तरह से वजाहत भी कर दी है। ये पीडीएम वाले तो हाँ ठीक है, मेरा ख्याल है रीमा ने इससे मुतालिक बड़ी अच्छी तरह से कर भी दी है ब्रीफ हमें कि क्या कानून कहता है, और फिर असेंबली रूल्स को भी हवाला दे के देखते हैं इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला करता है। हमारे तज्जियाकारों की राय आपने जानी और क्या समझते हैं क्या होना चाहिए। आज मुल्क भर में लोड शेडिंग के ऊपर एहतजाज हुआ, जहाँ हमने मुख्तलिफ शहरों में छोटे एहतजाज देखे, वहाँ कराची में माड़ीपुर के ऊपर एक बड़ा एहतजाज हुआ जिसको कंटेन करने की पूरे दिन कोशिशें की जाती रहीं। इसकी शदीद मजम्मत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज खिताब भी किया कौम से, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि हमारे दौर में तो ऐसे लोड शेडिंग नहीं होती थी, 3-3.5 साल का अरसा गुजरा। सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि जब ये लोग आते हैं यानी नून लीग और पीडीएम की हुकूमत, तो लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। हमारी दफ़ा तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सारे काम कर रहे हैं, IMF से मुज़ाकरात हों, कोरोना का सामना हो, ये तो हमने किया और हमने बड़ी अच्छी तरह से उनके मुताबिक इसका सामना किया, तो हम आगे भी कर लेते, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी। उन्होंने ये गिला किया, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने यानी पीडीएम ने हमारी हुकूमत हटा के मुल्क को इस सियासी भंवर में धकेल दिया है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अब जो दिवालियापन का ख़तरा था वो टल गया है। IMF से भी आज जो मेमोरेंडम है उसके ऊपर दस्तखत हो गए हैं, आगे जाकर वहाँ से अच्छी खबर आ सकती है। चीन से, दोस्त ममालिक से बातचीत हो रही है, तो वो जो एक ख़तरा था वो टल गया है। लेकिन इमरान खान समझते हैं कि ऐसा नहीं है और मुल्क के जो मसाइल हैं उसका वाहिद हल फौरी इंतखाबात में है। अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि एक तरफ माशी गर्दाब, क्या मुल्क इस वक्त फौरी इंतखाबात का मुतहम्मिल हो भी सकता है, और ये भी कि क्या ये जो एहतजाज करने जा रहे हैं, एहतजाज की कॉल दे रहे हैं हफ्ता और फिर ऑनवर्ड्स, इसका मकसद क्या है, क्या हासिल होगा इससे, और हुकूमत को कितना चैलेंज होगा। सलीम साफ़ी साहब, सबसे पहले आपकी राय चाहूँगी, क्योंकि आप बार बार यही कहते हैं कि फौरी इंतखाबात के अलावा कोई हल नहीं है। सर, जिस पोजीशन में है वहाँ से आगे जाने के लिए क्या इंतखाबात इस वक्त हम सस्टेनेबल भी हैं पोजीशन? देखिए, एक तो ये कि हमने इंतखाबात को बड़ा इशू बनाया हुआ है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक में वो इंतखाबात बड़े तसलसल के साथ हो जाते हैं, क़ब्ल अज़ वक्त भी हो जाते हैं, बार बार भी हो जाते हैं। और पाकिस्तान में तो अभी आप देख लें कि ये तकरीबन 9वां साल हो गया कि इंतखाबात नहीं हुए हैं। और क्योंकि गुज़िश्ता इलेक्शन तो इलेक्शन नहीं था ना, वो तो सिलेक्शन था। तो अगर आप कौम की हकीकी राय मालूम कर लें और कौम के हकीकी नुमाइंदे सामने आ जाएं, तो उसमें अल्लाह ताला भी बरकत डालता है और निज़ाम भी उसके नतीजे में मुस्तहकम होता है। तो एक तो मैं इस बुनियाद पे कहता हूँ कि भाई इलेक्शन करा दो, पिछले बार की तरह की सिलेक्शन नहीं। दूसरी बात ये है कि ये बात भी ये इस वक्त इमरान खान साहब को खामखा इन्होंने एक अगर उसके खौफ से ये सब कुछ हुआ है, तो मेरे ख़्याल में फिर इन सब पूरी क़यादत के अक़ल पे जो उनके अपोजिशन के लोग हैं वो मातम करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब वो अब तो लोग सामने आ रहे हैं ना, जिन्होंने उनसे धरने करवाए थे, जिन्होंने उनकी पार्टी बनाई थी, जिन्होंने उनकी पार्टी चलाई थी, जो बग़ैर सहारों के हुकूमत भी नहीं चला सकते थे। और ये अभी लोटे लोटे की बात हो रही थी, तो मैं कह रहा हूँ इस मुल्क का सबसे बड़ा लोटा तो इमरान खान है कि जिन्होंने उनके लिए गैर आइनी काम किया, गैर कानूनी काम किया, जिनके लिए RTS फेल करवाया, जिसके लिए मीडिया को मैनेज किया, जिसके लिए इतना नैब को इस्तेमाल किया, अदालतों के बाजू मरोड़े। आज वो उनकी पार्टी छोड़ के उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। अपना कैंप तो इमरान खान साहब ने तब्दील कर दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि पिछली मरतबा की तरह के सिलेक्शन ना हो, हकीकी इलेक्शन हो, उसके नतीजे में मुल्की मसाइल के और जेन्युइन लीडरशिप जब आ जाए। तो अब ये कराची से जो लोग आए थे, जो कराची में रहते, ये कराची के नुमाइंदे थे, खुदा के बंदो। लेकिन उसके बाद जब
اس کے بعد اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ ایک تو یہ کہ پہلی فرصت میں عوام کے ریئل نمائندوں کو آنے نہیں دیتے. کون سا الیکشن ہے جس سے پہلے آپ مینجمنٹ نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر جو آ جاتے ہیں ان کو آپ حقیقی اختیار نہیں دیتے. ان اسمبلیوں کو اگر کبھی جینون الیکشن ہوا بھی, کبھی ذرا ایک مرتبہ تو جینون الیکشن کر کے دیکھ لیں, کبھی ایک مرتبہ تو الیکشن کمیشن حقیقی معنوں میں الیکشن کمیشن کا اختیار ادا کر کے دیکھ لیں. یہ تجربہ بھی کر لینا, بہت سارے تجربے ہم نے کر لیے, ہائیبرڈ نظام کے کر لیے, مارشل لاؤں کے کر لیے. تو ذرا جینون الیکشن فری اینڈ فیئر اور با اختیار جمہوری سیٹل کو چلانے کا تجربہ بھی آتی ہوں آپ کے پاس. لیکن یہ آپ کی سر آپ کی جو فوری انتخابات سے متعلق رائے بالکل درست, لیکن بے نظیر یہاں پر خاطر جمع یہ بھی رکھنا چاہیے کہ ایک طرف ہم ملک کی معاشی حالات کی بات کر رہے ہیں, تو کیا اس وقت معاشی طور پر فیزیبل ہے فوری انتخابات میں جانا؟ ارینا, پہلے تو آپ کا جو سوال ہے کہ احتجاج اور جلد انتخابات, دیکھیے پہلے تو میں یہ احتجاج نہیں کہوں گی. پی ٹی آئی نے کال دیا آج, میرے خیال سے یہ ایک جلسہ ہے جو ان کی یہ الیکشن کیمپین چل رہی ہے پنجاب میں, اسی کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد جا رہے ہیں. انہوں نے کال دی ہے. دوسری بات, جہاں تک جلد انتخابات کی ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس کے فوراً بعد ہی یا تو آپ ارلی الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا, آپ نے حکومت سنبھالی, آپ نے کچھ فیصلے کیے ہیں اور بھی آپ کچھ قانون سازی بھی یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال سے کہ اب ضروری ہے کہ آپ اپنی کچھ پرفارمنس دکھائیں تاکہ اگلے عام انتخابات میں ووٹر جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں کہ انہوں نے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا. جہاں تک عمران خان صاحب کی آج تقریر کی بات ہے, مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ لگی کہ انہوں نے کال تو دی احتجاج کی یا جلسے کی, لیکن انہوں نے لانگ مارچ کی بات نہیں کی, جس کا وہ پہلے ذکر کرتے تھے کہ 6 دن بعد لانگ مارچ ہوگا. تو میرے خیال سے ایک پی ٹی آئی میں اب ایک احساس ہے کہ لانگ مارچ کے لیے لوگ نہیں نکلیں گے ان کی کال پہ, اور جلسے کے لیے شاید لوگ آ جائیں. تو یہ جو میں تو اس پورے جو جلسہ بھی اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے, میں تو اس کو دیکھتی ہوں کہ یہ جو پنجاب میں بائی الیکشن ہے یہ اسی کی ایک الیکشن کیمپین جو ہے اس کو ذرا آگے چلانے کے لیے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسلام آباد میں آپ جلسہ کرتے ہیں, سارا دن آپ کو میڈیا کوریج ملتی ہے, آپ کو بڑا ایئر ٹائم ملتا ہے, اور پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے سیاسی طور پر ریلیونٹ رہے. تو اس قسم کے جلسے کرنے سے, اس قسم کی کال دینے سے آپ پولیٹیکلی ریلیونٹ بھی رہتے ہیں. ایک آخری چیز جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آج یہ وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی یہ جو مہنگائی بھی ہے ملک میں, اس کا بھی ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہو وہ اس کا فائدہ ضرور اٹھاتی ہے, اور پی ٹی آئی بھی اٹھا رہی ہے کیونکہ مہنگائی ہے ملک میں, اور بجلی کے بھی مسائل ہیں, اور گیس کا بھی ابھی سننے میں جا رہا ہے کہ آگے جا کے مسئلہ ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی اس کا فائدہ اٹھائے گی اور اسی کو استعمال کیا جائے گا اس الیکشن کیمپین میں. سب سے بڑا تو اس وقت مسئلہ لوگوں کے پاس لوڈ شیڈنگ, بجلی نہیں ہے, سارا دن نہ کام پہ نہ گھر پہ. آپ نے کوئی لقمہ دیا تھا سلیم صافی صاحب, ہم آپ کو سن نہیں پائے تھے, دوبارہ بول دیں گے پلیز؟ وہ میں وہی احتجاج کے بارے میں کہ وہ تو پتہ چل گیا کہ بھائی نہ صرف یہ کہ جو بندہ ہے وہ حکومت کسی سہارے کے بغیر نہیں کر سکتا, دھرنا کسی کے بغیر نہیں کر سکتا, بلکہ یہ بھی کسی کے بغیر نہیں کر سکتا لانگ مارچ وغیرہ. تو جب تک رانا ثناء اللہ ہے تو وہ تو پتہ چل گیا کہ بھائی وہ یہ کام نہیں کر سکتے. باقی جلسے جو ان کے ہوتے ہیں وہ تو اسی لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے جلسے کرنے کے لیے حکمت عملی چینج کی ہے. نہیں وہ میوزک کنسرٹس ہوتے ہیں مفت میں, شاید ہم بھی چلے جائیں ادھر, کیونکہ ادھر اتنے سنگرز ہوتے ہیں, مفت میں آپ کو میوزک وغیرہ سننے کو ملتا ہے. تو اچھا صافی صاحب, بس یہ اب آپ نے مجھے بتانا ہے جا کے. وزیر اعظم نے آئندہ مہینے یعنی جولائی میں لوڈ شیڈنگ بڑھنے کا اشارہ دیا ہے, ساتھ ہی ساتھ متوقع ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کچھ اضافہ ہو. بھٹی صاحب, اگر یہ ایجنڈا لے کے نکلتے ہیں عمران خان جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جلسے کریں گے, احتجاج کریں گے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا دباؤ ڈال پائیں گے کہ نتیجہ یہ نکلے کہ فوری انتخابات ہوں؟ بالکل میڈم شیخ, فوری انتخابات ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چلو پہلے آپ نے کہہ دیا کہ آئی ایم ایف اور ہماری ڈیل نہیں ہو پائے گی, پاکستان ڈیفالٹ پہ چلا جائے گا معیشت کی بہتری کے لیے, ٹھیک ہے وہ تو کر لیا, تو اب انتخابات کروائیں.
इनके पास हल कोई नहीं है इस चूं चूं के मुरब्बा हुकूमत के पास। ये शहबाज स्पीड, तेरी स्पीड को सलाम। अब खादम आला से खादम आज़म बन गए हैं आप खैर से, और मिफ्ता साहब और ये दोनों रोज़ खुशखबरियाँ हैं। ये ना किया मुल्क डिफ़ाल्ट हो जाएगा, ये ना किया तबाही बर्बादी हो जाएगी, ये ना किया फलां हो जाएगा। एक जरदारी सब पे भारी, और नवाज शरीफ साहब ने कहा था अल्लाह के फजल करम से हमारे पास बेहतरीन टीम मौजूद है। शहबाज शरीफ ने कहा तजर्बा भी है, टीम भी आएंगे, और मौलाना साहब ने कहा मसाइल का हल दे देंगे। देखिए, एक डॉलर इनके कंट्रोल में आया, महंगाई इनके कंट्रोल में आई, बेरोजगारी इनके कंट्रोल में आई, गुर्बत इनके कंट्रोल में आई, IMF के सामने शर्मनाक तरीके से लेट गए। खारजा पॉलिसी पर कोई एक हल्की सी -1%, हिमालय से ऊंचा समुद्रों से गहरे चीन ने आपको बुलाया नहीं। बिलावल भुट्टो साहब आपको सलाम, आप रवांडा का दौरा मुलतवी किया। भट्टी साहब आपकी सारी बातें ठीक, लेकिन मैं रीमा की तरफ ये लेके जाना चाहूंगी कि अच्छा नहीं मेरी एक बात सुनिए, बात सुनिए। ये क्या गारंटी है कि हम दोबारा से एक्सरसाइज करेंगे, इंतखाबात अभी कबल अज़ वक्त करवा दें और फिर जो भी हुकूमत आए अगली वो मामला संभाल लेगी और मजीद नुकसान नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी? अरीना, सबसे मैडम शेख इसकी क्या नहीं, मैडम शेख एक बात जवाब दे रही है, बस करें। मेरी एक बात रह गई। नहीं रीमा जवाब दे रही, एक मेरी बात रह गई, एक बात रह गई। गिला था 1 पेज, गिला था 1 पेज का, और वो अब वो 1 पेज भी खैर से अब तो आपके साथ सऊदी अरब से जो पैसे ज्यादा मिलने, चीन से जो मिले, किस वजह से मिले? माइक म्यूट करने पे मजबूर ना करें। नहीं भट्टी साहब, माइक म्यूट करने पे नहीं म्यूट कर दे, आपका जवाब कर दे, करे हैरत की आप सवाल भट्टी साहब का माइक म्यूट कर दे जी। रीमा आप बताएं। अलीना, पहली बात तो ये, इमरान खान साहब को जल्द से जुलूस करने की जरूरत नहीं है। अपना नैरेटिव जिंदा रखने के लिए मीडिया उनके लिए ये काम मुफ्त में कर रहा है। वो उनकी एक स्ट्रैटेजी है। वो 6 बजे कोई मीडिया टॉक करते हैं, पता नहीं ये मीडिया टॉक कैसी है, जहाँ ना कोई सवाल उनसे पूछ सकता है, ना कोई इंडिपेंडेंट मीडिया मौजूद होता है, और सारे शोज फिर उसके बाद उनकी उस जो खिताब वो करते हैं उस पे होता है। अमेरिका में 2016 में इस पे बहुत सी रिसर्च हुई कि डोनाल्ड ट्रंप को 2 से 5 बिलियन डॉलर्स की फ्री मीडिया कवरेज मिली, क्योंकि वो इस तरह सेंसेशनलिज्म फैलाते थे। शायद पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। दूसरी बात, मैं इस पे बहुत बार अपना मौक़िफ़ क्लियरली दे चुकी हूँ कि ये हुकूमत उतनी ही लेजिटिमेट है, वो इसी पार्लियामेंट से निकली है, इसकी लेजिटिमेसी पे कोई सवाल नहीं है। अगर ये साथ रह सके सारी पार्टी, इनका फैसला होना चाहिए इंतखाब कब होंगे। इमरान खान, तो इसलिए आपको नहीं लगता कि फौरी इंतखाबात की कोई जरूरत है? सोल्यूशन ये था, जरदारी और नवाज शरीफ अपने सारे पैसे जो लूटे हुए हैं वो पाकिस्तान ले आए, मुल्क के सारे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। भट्टी साहब का लास्ट कमेंट ले ले, वो आपके बयान पे कुछ, आपकी राय पे कुछ कहना चाहते हैं? रीमा आपका जवाब आ गया। डॉलर बनाए हुए हैं उसको कंट्रोल में नहीं। अच्छा मजे की बात सुने, उन्होंने गो के अब तो PDM हुकूमत ने बता दिया है, PDM हुकूमत ने कि वो हमारे मसाइल हल करने के लिए नहीं आए थे। आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, नैब इलेक्शन तरमीम और नवंबर की तकर्री बर्बाद कर दिया इन्होंने पहले से ज्यादा मुल्क। इमरान खान के सारे गुनाह माफ करवा दिए, सब इमरान खान के गुनाह माफ करवा दिए खैर से, और आप खड़े हुए कपड़े। चलिए इस चीज पे डिबेट करके हमारा पैनल आज डिवाइडेड है, और ये नोक झोंक तो चलती रहती है हमारे पैनलिस्ट की। आपकी राय क्या है, सोशल मीडिया पे इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।